پاکستان میں صدارتی نظام کے حوالے سے ایک فضول بحث کا آغاز کر دیا گیا ہے. پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی، لیکن اس مرتبہ بڑے شد و مد کے ساتھ اس کا آغاز کیا گیا ہے. اس کے اندر 3-4 گروپس انوالو ہیں. اگر آپ بالکل نیچے سے شروع کریں تو جو آپ کو سب سے غیر اہم لیکن سب سے متحرک گروپ نظر آئے گا وہ لوگ ہیں جن کی روزی روٹی اس قسم کے تجربات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ان کا خیال ہے کہ 3-4 سال انہوں نے اس نظام کے اندر سے جو نکالنا تھا نکال لیا، اور اب اگر ایک اور اس قسم کا تجربہ یا اس تجربے کے دائی بن کے ہم سامنے آتے ہیں تو پھر ہماری ریلیونس برقرار رہے گی. کسی اخبار میں کوئی آرٹیکل چھپ جائے گا، کہیں پر کوئی مشیر کی نوکری مل جائے گی، کہیں پر ہم ایکسپرٹ کے طور پر آئیں گے، ٹی وی کے اوپر آئیں گے، پھر ہم بحث کے اندر حصہ لیں گے اور اس طریقے سے ہم ریلیونٹ رہیں گے. تو ان لوگوں کو یہ ریٹائرمنٹ کی ایج سے آگے نکل گئے ہیں. ان میں سے آدھوں کے بچے جو ہیں باہر سیٹل ہو گئے ہیں، ان کے پاس کرنے کو اور کچھ نہیں ہے، تو اب یہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ وہ لوگ منسلک ہیں جن کا خیال ہے کہ اگر اس قسم کی نظام کی تبدیلی آتی ہے تو وہ پھر اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے بزنس وائز. کیونکہ جیسے بھی پاکستان کے اندر 1 ونڈو آپریشن ہے، لیکن اس کو اگر فارملائز کر دیں کہ ایک ہی جگہ سے آپ سارے کام کروا لیں تو ایک ہی گروپ جو ہے اس کو مینیپولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، سارے آپ کے کام ہو جائیں گے، بیچ میں باقی لوگوں کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیسرے وہ لوگ ہیں جن کا واقعتاً خیال ہے کہ پتہ نہیں کیا پاکستان کے اندر صدارتی نظام کے ذریعے جو ہے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی، اور وہ نظریاتی طور پر مکمل طور پر گمراہ ہیں اور تاریخ سے ناآشنا اور ناواقف ہے، اور نہ ہی وہ تاریخ کو ماننا چاہتے ہیں. جو ٹاپ کے اوپر گروپ ہے جس نے یہ بحث شروع کروائی ہے، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ اس وقت ان کے پاس جتنی طاقت ہے نا وہ کم ہے، ان کو مزید طاقت چاہیے. خود پرستی کا یہ عالم ہے کہ اگرچہ کہنے کو پارلیمانی نظام ہے، لیکن پارلیمانی نظام کی کسی شک کے اوپر یہ پورے نہیں اترتے، اور ایکٹ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے صدر ہیں اس ملک میں، لیکن پھر بھی یہ قابل قبول نہیں ہے، تو مزید اپنے آپ کو یہ بلند و بالا کرنا چاہتے ہیں. اس کا تجزیہ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں حقائق کیا ہیں. اگر آپ صدارتی نظام کے اساس کو دیکھیں تو صدارتی نظام شخصیات کے گرد گھومتا ہے اور ایک عہدے کے اندر تمام اہم قوتیں جو ہیں وہ مرکوز کر دیتا ہے، اور ان قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے نام نہاد چیکس اینڈ بیلنسز کے ساتھ وہ کام کرتا ہے. امریکہ کی بڑی مثال دیتے ہیں. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جیسے امریکہ کی اسٹیبلش چیکس اینڈ بیلنسز کی ایسی کی تیسی کی، اور ایک شخص اور فرد کے گرد اس نے اتنی اسٹیبلش جمہوریت کو گھمایا، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ صدارتی نظام کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز جو ہیں وہ کتنے کمزور ہیں. اگر امریکہ کا چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام ٹرمپ جیسے بندے کو لگام نہیں ڈال سکا، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جہاں پر ویسے ہی بے لگام گھوڑے دوڑتے رہتے ہیں وہاں پر کیا حال ہوگا. تو ایک تو ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی ایسا نظام جو ایک شخص کے اندر آئینی اور قانونی طور پر قوت کو مرکوز کر دیتا ہے، وہ پاکستان کا ورژن ہے صدارتی نظام کا. تو پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو صدارتی نظام تو رہا ہے پاکستان میں، 46 سال کے قریب رہا ہے پاکستان کے اندر. جو پہلا ڈیکڈ تھا، دہائی تھی 1947 میں آزادی کے بعد 1958 تک، جب تک مارشل لا نہیں لگا، تو کہنے کو آپ کے پاس پرائم منسٹرز ہوتے تھے. 7 کے قریب پرائم منسٹرز جو ہیں وہ آئے اور گئے، کابینیں بنی اور گئیں، حکومتیں بنی اور گئیں، لیکن اصل میں جو پاور تھی وہ گورنر جنرل کے پاس تھی. تو گورنر جنرل جو ہے ایک صدر کی طرح کام کر رہا تھا اور سپروائز کرتا تھا، پرائم منسٹرز کو نکالتا تھا، لاتا تھا. تو عملاً تو وہ ایک صدارتی نظام کی ہی ایک قسم تھی، انتظامی صدارتی نظام اس کو کہہ سکتے ہیں. جب گورنر جنرل جو ہے وہ طاقت کا منبع ہو اور اس کی ایما کے اوپر، منشا کے اوپر حکومت بنے، پرائم منسٹرز بنے، تو وہ صدارتی نظام کی ہی ایک آپ کو قسم نظر آتی. تو 10 سال تو آپ لے لیں صدارتی نظام کی انتظامی شکل. اس کے بعد ایوب خان صاحب آ گئے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو صدر بنا لیا، پھر آئین بھی بنا لیا، براجمان رہے طاقت کے اوپر. اور اس کے بعد یحییٰ صاحب آئے، اور اس عظیم ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ جس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اس کا نتیجہ نکلا کہ آدھا ملک ہم نے کھو دیا. اور اگر اس کی آپ نے تاریخ جو ہے وہ بغیر تاکید کے پڑھنی ہے، اور میں حوصلہ ہے اس تاریخ کو پڑھنے کا، تو مواد بڑا اویلیبل ہے، پڑھ کے دیکھ لیں کہ جو مشرقی پاکستان کا ثانیہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بیج جو ہے ایوب خان کے دور میں بوئے گئے تھے، اور تناور درخت بنا وہ 69 میں، اس کے بعد 71 میں جو ہوا ہم سب کو پتہ ہے. بہرحال وہ صدر صاحب تھے، جو انہوں نے کارنامے کیے اس کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اس کے بعد یحییٰ صاحب آ گئے.
پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان کو بھی صدر کے عہدے پر وہ فائز رہے اور اس کے بعد 73 کا آئین بنا اور موجودہ نظام کی بنیاد بنی. پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو فارغ کر دیا, ضیاء الحق صاحب بن گئے, وہ بھی صدر ہی تھے. ضیاء الحق صاحب گئے تو بیچ میں نام نہاد جمہوریتوں کا دور آیا. غلام اسحاق خان 8ویں ترمیم کے ساتھ سب سے تگڑے صدر تھے جو حکومتوں کو یوں چلتا کرتے تھے کہ جیسے مونگ پھلی کے اوپر سے آپ چھلکے اتارتے ہیں. وہ صدر رہے تو وہ نیم پارلیمانی عملاً صدارتی نظام موجود تھا. ان سے جان چھٹی, مشرف صاحب آ کے بیٹھ گئے, وہ بھی صدر بن گئے. ان کا جو کیا ہے وہ آج تک آپ بھگت رہے ہیں. جو پارلیمانی نظام ہے وہ جب حاوی ہوتا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہے. وہ صدارتی نظام کی ایک قسم ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے. لیکن اگر آپ یہ واضح صدارتی یا نیم صدارتی یا انتظامی صدارتی نظام کے آپ سال اکٹھے کریں, پہلی دہائی ایوب خان, یحییٰ, ذوالفقار علی بھٹو, ضیاء الحق, مشرف اور بیچ میں غلام اسحاق خان, 46 سال بنتے ہیں صدارتی نظام کے. اس ملک کا بیڑا غرق جو ہے وہ صدارتی نظام کے تجربات نے کیا. ایسا ملک جس کے اندر مختلف رنگ والے لوگ رہتے ہیں, سیاسی طور پر میں بات کر رہا ہوں, مختلف نظریات والے لوگ رہتے ہیں, سیاسی طور پر میں بات کر رہا ہوں, مختلف ثقافتیں آباد ہیں. ان تمام رنگوں کو آپ نے ریفلیکٹ کروانا ہے جو صدارتی نظام نہیں ریفلیکٹ کروا سکتا, اور نہ ہی چیکس اینڈ بیلنسز آپ کو چاہیے. اب یہ خواہش ہے لوگوں کی, وہی خواہش جو صدام حسین کو تھی کہ میرا قد اتنا اونچا ہو کہ اس کے نیچے دریائے فرات بھی اتنا چھوٹا سا لگے اور چھوٹے چھوٹے درخت لگے, میں ملک سے بڑا ہو جاؤں, میں نظام سے بڑا ہو جاؤں, سارے لوگ کہیں جی واہ واہ جی کیا آپ کی بات. اسٹالن کی ان کو ایک ادائیں پسند ہیں کہ جو اتنا بڑا آدمی سارا نظام میرے گرد گھومے. ان کو مسولینی کی ادائیں پسند ہیں کہ میں یوں ہاتھ ہلاؤں اور لوگ میرے پیچھے چلیں. تو تمام جو فسطائیت پسند لوگ ہیں, تمام لوگ جو تاریخ سے ناآشنا ہیں, جو پاکستان کا جو موجودہ نظام ہے اس کی جڑوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں, وہ صدارتی نظام کی پک لے کے نکل رہے ہیں. میں آپ کو ویسے یہ بتا دوں کہ یہ بہت بڑا ویسے ایک ڈسٹریکشن ہے, جس کو میں ٹرک کی بتی کہتا ہوں, ڈسٹریکشن ہے, تاکہ آپ سب اس طرف لگ جائیں اور اصل معاملہ جو ہے اس کے اوپر سے آپ کی نظر ہٹ جائے. اصل معاملہ ایک ہی ہے پاکستان کے اندر کہ موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی ہے کہ نہیں دینی ہے, اور اگلا آرمی چیف کس نے ہونا ہے. اصل معاملہ یہ ہے. یہ صدارتی نظام کی بحث اس وقت مجھے یہ لگتا ہے چلوائی گئی ہے تاکہ ان ایشوز کے اوپر فوکس نہیں کیا جا سکے. دہشت گردی اصل معاملہ ہے, افغانستان اصل معاملہ ہے, معیشت اصل معاملہ ہے. اس سے آپ کی توجہ ہٹا کر جو ٹی وی کا جو ٹاک ٹائم ہے سارے کا سارا, سوشل میڈیا کا ڈیبیٹ ٹائم ہے جو سارے کا سارا, کالم رائٹرز کی جو بحث ہے وہ صدارتی نظام کی طرف لے گیا. تو اس کے اندر بھی ایک بڑی دلچسپ قسم کی کہانی ہے کہ کیوں اس وقت کروایا جا رہا ہے. لیکن میں نے کہا ریکارڈ میں صحیح کر دوں کہ صدارتی نظام کی جو باتیں کرنے والے ہیں ان کو ذرا تاریخ پڑھنی چاہیے, اور شیشے میں وہ تمام اپنی شکل کے ساتھ وہ شکلیں بھی دیکھنی چاہیے جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا, اور ان میں سے 99.9% صدور تھے.